بات یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں نے تعریف جن باتوں میں کی ہے ان میں تو میں کروں گا نا. ہم تو مجھ سے مزاج ہے. کمپیریٹیو سٹڈی میں انہوں نے بہت بڑی ایفرٹ کی ہے. باقی جہاں پہ ود ان ریلیجن ان سے غلطی ہوئی ہے تو میرے علاوہ تو میرے خیال کسی کا کلپ اس طرح ریکارڈڈ نہیں ہے بائی نیم مینشن کر کے. آپ یوٹیوب پر لکھیں جنتی لشکر والی بشارت, 5 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ کلپ دیکھ چکے ہیں. ایک طرف ڈاکٹر ذاکر نائک کی تصویر ہے, ایک طرف میری ہے. تو میں نے اس میں بتایا کہ ان کو غلطی لگی ہے اور ظاہر ابن تیمیہ کی وجہ سے لگی ہے. کانسٹنٹائن والی جو بشارت فٹ کر دی تھی تو میں نے اس میں بتایا کہ یار وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, میری امت کا پہلا گروہ جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا. قسطنطنیہ تو اس میں موجود ہی نہیں, اور کیسر روم کا شہر تو حمص تھا شام میں. وہاں پہ حملہ جو کیا تھا وہ تو ابو عبیدہ بن جراح نے کیا تھا حضرت عمر کے دور میں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی وہ حمص والا اس لیے نہیں ہے کہ حمص پہ حملہ کرنے سے پہلے ہی کیسر روم نے حمص چھوڑ کے قسطنطنیہ شفٹ ہو گیا. چلیں ہم بھی قسطنطنیہ شفٹ ہو جاتے ہیں آپ کے پیچھے. تو قسطنطنیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا ہے اب وہ یزید ابن معاویہ نے نہیں کیا, وہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہو گیا تھا. اس وقت یزید کی عمر 6 سال تھی, وہ تو شامل ہی نہیں تھا اس کے اندر. صحیح بخاری سے ابو ایوب انصاری والی حدیث لے کے آتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے, اس لشکر کا امیر یزید ابن معاویہ تھا. تو حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے کئی حملوں میں شریک تھے. وہ کوئی ایک حملہ تو نہیں ہوا تھا. قسطنطنیہ تو پھر فتح بھی ان لوگوں سے نہیں ہوا, وہ تو جا کے 9ویں صدی ہجری میں جا کے فتح ہوا ہے سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں, جس پہ ترکی والوں نے پوری 3 گھنٹے کی فلم بنائی ہوئی ہے. سلطان محمد فاتح پہ اردو ڈبنگ کے ساتھ ترکیوں کی فلم بڑی زبردست آئی ہے 3 گھنٹے کی, کہ کس طرح جو ہے وہ یورپ کے سینے میں جا کے مسلمانوں نے جو ہے وہ قسطنطنیہ کو فتح کیا. قسطنطنیہ اب وہ ہے استنبول جسے کہتے ہیں, اسلام ان بلک. اسلام آباد کو اگر آپ ٹرکی میں ٹرانسلیٹ کریں استنبول بنتا ہے. تو مسلمانوں نے اس کا نام پھر استنبول رکھ دیا تھا قسطنطنیہ کا. تو قسطنطنیہ پہ حملہ پہلا جو ہے وہ حضرت جو تھے نا عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی منذر, انہوں نے کیا تھا. اللہ سے اس پر ریسرچ پیپر بھی ابو عبداللہ جابر دامانوی صاحب کا آیا ہوا ہے. تو یزید تو اس میں ہے ہی نہیں تھا, کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد ابن ولید تھے جب ہم نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا, اور اس حملے میں حضرت ابو ایوب انصاری ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ ہمیں حدیثیں سناتے تھے بس. اور دوسرے والے حملے میں ہے کہ ابو ایوب انصاری موجود تھے اور وہ فوت ہوئے. تو جس حملے میں وہ زندہ تھے وہ پہلے والا حملہ ہوگا, جس میں فوت ہوئے وہ دوسرے والا. اگر 2 بھی لشکر گئے, اس پہ تو زبیلی صاحب نے پورا مضمون لکھا تھا. تو یہ خام خواہ وہ اگر انہوں نے کر دیا تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی پوری زندگی 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہوگی. ڈاکٹر ذاکر نائک کے تو وہ علمی لیول ہی نہیں ہے. امام ابن تیمیہ تو بہت بڑی پرسنالٹی ہے, اگر ان کو غلطی لگ سکتی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی لگ سکتی ہے. ہم نے تو ان کے بیٹے کے ہاتھ میں یہ پمفلٹ بھجوائے تھے, ان کے گھر تک یہ پمفلٹ پہنچے. تو باقی دیکھ لیں ان کے اس عمل کا نقصان ہی ہوا ہے نا. ایک غلط چیز پہ انہوں نے سٹانس لیا, پھر جب ان سے دلیل مانگی تو ویسے وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث, جب دلیل مانگی تو کہتے ہیں امام غزالی نے فرمایا. تو امام غزالی تو وہ کچھ فرما کے گئے ہوئے ہیں جو آپ کے نزدیک شرک ہے. اور دوسری طرف بریلوی ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نالائق. تو وہ پنڈی کے مفتی صاحب کو میں نے کہا تھا کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے تو غزالی نالائق کیوں نہیں ہے, جس نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ قتل حسین کو یزید کی طرف نہیں منسوب کرنا چاہیے, تو ایک مسلمان کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا, اور جو ایسی تہمت لگا رہے ہیں وہ اس کی طرف خود لعنت پلٹ آئے گی. تو میں نے کہا تھا کہ جو لوگ اس وقت ڈاکٹر ذاکر کو نالائق کہہ رہے ہیں, وہ جب یزید کے خلاف بولتے ہیں تو امام غزالی کی نظر میں وہ خود لعنتی ہیں. تو جرت کرے, یہ تو جرت کرنی چاہیے نا ان کو, جو بندہ ان پہ لعنت بھیج رہا ہے وہ کہے نہیں تو ہی لعنتی ہے. تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہیں ہوتے. ہم امام غزالی کو بھی غلط سمجھتے ہیں اس مسئلے میں, اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی غلط سمجھتے ہیں, اور بریلویوں کو بھی غلط سمجھتے ہیں. صحیح کس کو سمجھتے ہیں؟ اچھا یہ اگلے دن ایک بندے نے نا کہا کہ جی آپ ساروں کو غلط کہتے ہیں تو آپ ہی ٹھیک ہے. میں نے تو کبھی نہیں کہا میں ٹھیک ہوں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ کتابوں کو فالو کریں. یہ سارے غلط ہے جی, سارے ہی غلط ہیں کسی نہ کسی معاملے میں.
آئے کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ فلاں مسلمان انکلوڈنگ میرے بارے میں کہ وہ 100% ٹھیک ہے، یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھا جائے کریں کہ جو غلطی ہائی لائٹ ہو رہی ہے وہ غلطی ہے کہ نہیں. تو یہ کہتے ہیں غلطی ہائی لائٹ نہ کریں، اچھائیاں بیان کریں. ان کو کہیں اچھائیاں اگر بیان کریں تو یہ کام آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے بزرگوں کی تو اچھائیاں بیان کرتے ہیں، دوسروں کی تو غلطیاں بیان کرتے ہیں. تو سب 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں. کیا دیوبندی اپنے علاوہ سارے فرقوں کو غلط نہیں کہتے؟ بالکل کہتے ہیں. تو 99 قتل تو انہوں نے بھی کیا، ہم نے ساتھ کہہ دیا کہ دیوبندی بھی غلط ہے. تو ایک ہی زیادہ کر کے سینچری پوری کی ہے نا. مدعا سارا ہمارے کو پڑھ کے ہم تو پھر بھی اولو العلم قائما بالقسط ہے، انصاف پہ قائم ہے کہ نہیں دیوبندی بھی اس معاملے میں غلط ہے. تو کسی کو غلط کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی تکفیر کرتے ہیں. یہ لوگ جب غلط کہتے ہیں اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں. ہم غلط کہہ کے بھی پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یقین کریں جو مولوی میرے خلاف جمعہ پڑھاتے ہیں میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، سامنے بیٹھ کے جمعے کی تقریر سن رہا ہوتا ہوں. کتنے مولوی ہیں کہ میں مسجد میں انٹر ہوں وہ اپنا موضوع چھوڑ کے میرے اوپر شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ میں یعنی اپنی فیملی کے ساتھ جمعہ پڑھنے میں بھی گیا ہوتا ہوں. تو پھر بعد میں میری بیوی مجھے کہہ رہی ہوتی ہے ہاں پتر سنا، تو ٹھیک ہے جی غصہ اتار لیا، کیا ہوا، بات کر لی اس نے، دفن ہو گئی، آج دنیا کو پتہ بھی نہیں ہے، ختم. کیا فرق پڑتا ہے یار؟ مسند ابی یعلا میں موجود ہے کہ مروان بن حکم ممبر پہ مولا علی پہ لعنت کر رہا ہوتا تھا اور حسن حسین نیچے بیٹھ کے خطبہ سنتے تھے. تو یزید ابن معاویہ کا ایفیکٹ جو مسلمانوں پہ ہوا ہے وہ غلام القادیانی سے بہت بڑا ہے. پوری امت دو ٹکڑے ہو گئی ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا فرقی بن کے علیحدہ ہوئی ہے نا، تو پوری امت میں درار ڈال گئی. اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو یزید ابن معاویہ پہ آپ لعنت کرنے کے بجائے اتنی دیر فضائل اہل بیت بیان کریں. باقی اعلیٰ حضرت امام اعظم بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے، بریلویوں کے لیے عرض کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم یزید پہ لعنت نہیں کریں گے لیکن جو لعنت کرے گا اسے روکیں گے بھی نہیں، ہم سکوت اختیار کریں گے کیونکہ امام حنیفہ نے سکوت کیا، اور ہم یزید کے کفر کے معاملے میں بھی سکوت اختیار کریں گے. اور انہی کے بڑے بزرگ امام غزالی تو بہت آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یزید سے کوئی قاتلین حسین ہونا ثابت نہیں ہے، الٹا جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ جھوٹی تہمت لگاتا ہے، اس پہ تہمت لوٹ آئے گی. تو پوری بریلویت جو ہے وہ امام غزالی ختم کر گئے. حالانکہ ہم تو ان کو اپوز کرتے ہیں کہ وہ غلط انہوں نے بات کی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ چونکہ شیعہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے امام غزالی، تو اس کا ٹسل کا الٹیمیٹ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ پھر معاملات میں غلو کرنا شروع کر دیں. نبی علیہ السلام نے لعنت کرنے سے، یعنی بخاری مسلم میں درجنوں احادیث اس پر گواہ ہے کہ آپ نے کسی بھی کلمہ گو پہ لعنت کرنے سے بائی نیم مینشن کیا ہے، منع کیا ہے مینشن کر کے. آپ جنرل کہہ سکتے ہیں کہ قاتلین حسین پہ اللہ کی لعنت، یہ کریں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود کہا میں آج کی ڈیٹ میں جس نے رضی اللہ عنہ بھی کہہ دیا تھا، پھر بھی اس نے کہا کہ میں قاتلین حسین پہ لعنت کرتا ہوں. تو رضی اللہ عنہ تو خود ہی اس نے ختم کر دیا نا اپنا، یزید کے لیے جو کہا تھا. جنرلائز آپ کر سکتے ہیں، وہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، جو حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 160. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، ظالموں پہ اللہ کی لعنت. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے اس کو اللہ تعالیٰ پگھلا دے گا. معجم کبیر طبرانی میں اس کو سپورٹیو حدیثیں ہیں کہ اس پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو مدینے میں بدعت کو داخل کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو اس طرح جنرلائز آپ فارمولے کے طور پہ تو کہہ سکتے ہیں، بائی نیم مینشن کر کے لعنت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا. آپ جھوٹ بولیں گے تو میں آپ کو لعنتی نہیں کہوں گا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور قرآن میں جھوٹے پہ لعنت ہے. تو یزید نے ظلم کیا ہے، قرآن میں ظالم کے اوپر لعنت آئی ہے. یزید نے فساد فی الارض کیا ہے، واقعہ حرہ کی شکل میں، خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی شکل میں، اور سب سے بڑھ کر کربلا کی شکل میں، تو وہ لعنت کا مستحق ہو گیا فساد فی الارض کی وجہ سے خود بخود. لیکن آپ خود مینشن کر کے نہ کہیں، آپ جنرل یہ بات کریں. اور میں تو کہتا ہوں جتنا ٹائم ان لوگوں پہ ضائع کرنا ہے آپ غلطی ہائی لائٹ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، فضائل اہل بیت بیان کریں. جس طرح ہم برادران یوسف کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں، اور آج تک مثالیں دی جاتی ہیں
لیکن آپ برادران یوسف پہ لعنت تو نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام نہ کریں۔ اچھا، یزید کے ساتھ بہت سے لوگ نا لفظ استعمال کرتے ہیں پلید کا، یزید پلید، فاسق، فاجر، زانی، اس طریقے کو کہنا کیا مناسب رہے گا؟ پلید تو ہے نا جس نے پلیدی تو کی ہے، اور یہ زیادہ تر اعتراض اس پہ اہل حدیث کریں گے تو ان کو بتائیں گے آپ کے جو بزرگ ہیں نا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، شاہ اسماعیل دہلوی جنہوں نے تقویۃ الایمان لکھی ہے، ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے تذکیر الاخوان ما تقویۃ الایمان، آرام باغ کراچی سے، میرے پاس وہ پڑھی ہوئی ہے، ہم نے جے پی جی بھی اس کا ایک کلپ میں لگایا تھا۔ وہ تو جب بھی یزید کا نام لیتے ہیں تو لکھتے ہی یزید پلید ہے، حتیٰ کہ انہوں نے جو حدیث مسند احمد میں ہے نا کہ ایک دوپہر عبداللہ ابن عباس نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے، پرانگدہ بال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں کھڑے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی حالت کس نے کی ہے؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں کہ آج میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا کربلا میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں، یعنی ایک تمثیلاً اللہ نے خواب دکھائی۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، اور بعد میں خبر ملی، ظاہر انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، کچھ ہفتے بعد خبر آئی کہ اسی دن حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تھا۔ اس حدیث کو نقل کر کے شاہ اسماعیل دہلوی تذکیر الاخوان ما تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جنتوں میں حسین ابن علی کی شہادت کے اوپر غمزدہ ہیں، اور وہ یزید پلید، بار بار یزید پلید کا لفظ لکھتے ہیں، تو وہ پلیدی تو اس نے کی ہے، تو اگر کوئی اس کے لیے فاسق بھی استعمال کرے، فاجر بھی، ان کو چھوڑ دیں۔ سلکبرا البیہقی میں عمار ابن یاسر کہتے ہیں اہل شام کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے۔ اگر صفین لڑنے والے جن میں اصحاب بھی شامل ہیں، عمار ابن یاسر سلف کا فہم، اس سلف کا فہم کہ جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا، صحیح بخاری میں، اس سلف کا فہم جس کے بارے میں حاکم میں مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل صفین کو کہو فاسق اور ظالم، کافر نہ کہو۔ اہل صفین اگر فاسق اور ظالم ہے، ان کا بچہ بچونڈا یزید تو کسی کھاتے میں نہیں آتا، ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ پرانے سارے کہتے تھے یزید پلید، یہ اہل حدیث جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے نا یزید کی، ان کو پوچھیں آپ کے سارے بزرگ، نواب صدیق حسن بھوپالوی کے احسانات ہیں اہل حدیث کے اوپر، اگر وہ نہ ہوتے سب کانٹیننٹ میں اہل حدیثیت زیرو ہے، اسی نے مال لگا کے کتابیں ٹرانسلیٹ کی، اور پورا یہ جتنا اہل حدیث کا مکتبہ فکر یہاں پہ پھیلا ہے نواب صدیق حسن بھوپالوی کی وجہ سے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ شیخ البانی سلسلہ حدیث صحیحہ میں ان کو الامام لکھتے ہیں، نواب صدیق حسن کو، شیخ البانی محدث اعظم البانیہ کے اور سعودیہ میں بھی رہے۔ تو نواب صدیق حسن بھوپالوی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی جنگیں حضرت علی کے ساتھ دنیاوی لالچ سے خالی نہیں تھی، تو اس تک۔ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں ان کا یہ قول نقل کیا دلیل کے طور پر۔ چلو پیچھے کیا بات رہی؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں، اور لوگوں کے اپنے ایک فرقہ وارانہ سوچ ہوتی ہے، ہم تو سچائی کی بات کرتے ہیں۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔